نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجمعہ والامامہ، با جماعت نماز ادا کرنے اور امامت کے احکام و مسائل کے بارے میں ابواب ہیں۔ گزشتہ ابواب میں نماز کی اہمیت، نماز کی ترغیب، نماز کے مبادیات، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب نماز کو باجماعت ادا کرنا، اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ نماز باجماعت کا کیا حکم ہے؟ فقہا اور محدثین کے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک اور تو یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ فرض عین ہے، ہر فرد پر جس پر نماز فرض ہے اس پر باجماعت ادا کرنا بھی فرض ہے۔ دوسرا قول یہ فرض کفایہ، اگر کچھ لوگ باجماعت ادا کر لیں تو یہ تمام کی طرف سے کفایت کر جائے گی، یہ بھی ایک قول ہے۔ ایک تیسرا قول سنت مؤکدہ والا بھی ہے، اور ایک مستحب ہونے کا بھی قول ہے، اور بعد نے نماز کی صحت کے لیے اس کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر باجماعت ہوگی تو نماز صحیح ہے، اگر نہیں تو نماز صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک نماز باجماعت ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس پر باجماعت نماز ادا کرنا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کے بغیر جماعت سے پیچھے رہنے کا تصور نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس نظریہ پر کئی ایک دلائل بیان کرتے ہیں۔ یہ نظریہ صرف امام بخاری اکیلے کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی محدثین اور فقہا کی ایک بڑی جماعت ہے، جیسے امام عطا، امام اوزاعی، امام احمد، امام شافعی کے بہت سارے تلامذہ، جس طرح ابو ثور، ابن خزیمہ، ابن منذر، اور اسی طرح امام ابن حبان، اور اس طرح اور بھی بہت سارے اہل علم جن کا یہی نظریہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ ان کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، کتاب و سنت سے اختصار کے پیش نظر چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، جہاں نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور اسی جگہ ساتھ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کا بھی حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع سے مراد باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو۔ یہاں اس وجوب سے ہٹانے والا کوئی قرینہ نہیں، بلکہ اور قرائن پائے جاتے ہیں، بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں جو اس کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 102 میں جہاں صلاۃ خوف کا تذکرہ کیا، تو صلاۃ خوف جنگ کے دوران جو انتہائی پریشانی والا اور تنگی والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں بھی حکم دیا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ صلاۃ خوف میں میدان جنگ میں بھی دو جماعتیں بنائیں، دو گروپ بنائیں، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور دوسری دشمن کے مقابلہ میں رہے۔ ایسے وقت میں بھی جنگ کے معاملے میں بھی باجماعت کا حکم دیا گیا، اور حکم دیا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی امر ہے، اور امر باجماعت نماز ادا کرنے کا ہے۔ جب
جنگ کی حالت میں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو امن کی حالت میں تو بالاولیٰ باجماعت نماز ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کئی ایک احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نابین صحابی نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں۔ عذر بھی بیان کیا کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں اور راستہ بسا اوقات تنگی والا بھی ہوتا ہے، تو لیکن آپ نے اس کو اجازت نہ دی۔ جب نابین آدمی کو جس کا عذر بھی تھا کہ کوئی لانے والا نہیں، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی تو دوسروں کے لیے اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 1486 میں۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 793 میں کے تحت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اذان سننے کے باوجود جماعت کے لیے نہ آئے اس کی نماز نہیں ہے۔ صحیح روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 793۔ جو اذان سنیں اور پھر بعد جماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے اس کی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز بعد جماعت سے وہ پیچھے رہتا، نبوی دور کے اندر بعد جماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے وہ رہا کرتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا۔ ہم یقین کر لیتے کہ پیچھے رہنے والا منافق ہے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام جو مخلص صحابہ تھے ان کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جاتا تو دو آدمیوں کے درمیان اس کو چلا کر لایا جاتا، دو آدمی اس کو سہارا دے کر اس کو مسجد تک پہنچا دیتے۔ یہ مسند احمد جلد 1 صفحہ 382 پر یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ایام تعلیم کے لیے ٹھہرے، جب ہم واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور جو عمر میں تم سے بڑا ہے وہ جماعت کرائے۔ سفر کے اندر بھی آپ نے 2 آدمی تھے تو 2 آدمیوں کو بھی اکیلے نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک اذان کہے اور جو عمر میں بڑا ہے وہ جماعت کرائے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 628 میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں 3 آدمی ہوں، جس بستی کے اندر 3 مسلمان ہوں، آدمی ہوں، اور وہ باجماعت نماز کا اہتمام نہ کریں تو ان پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ صرف 3 آدمی بھی، اگر زیادہ ہوں تو پھر تو بالاولیٰ، تو گویا کہ 3 آدمی بھی بستی میں ہوں تو ان کو بھی اکیلے نماز کی آپ نے اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھیں ورنہ شیطان کا ان پر تسلط ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 547۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا اس کی بڑی ترغیب ہے اور بلا شرعی عذر جماعت سے پیچھے رہنا یہ جائز درست نہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں سب سے پہلا باب ابواب الجماعت والی امامت کا پہلا باب، ویسے پیچھے جو ترتیب آ رہی تھی اس کے اعتبار سے 29واں باب وجوب صلاۃ الجماع، نماز باجماعت ادا کرنے کا وجوب، کہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ چونکہ جیسے بتلایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا لازمی ہے، اس لیے باب یہی قائم کیا۔ وقال الحسن، حسن بصری فرماتے ہیں ان منعت امہ عن العشاء فی الجماع، اگر روکے آدمی کو اس کی والدہ عشاء کی نماز سے باجماعت نماز ادا کرنے سے، شفقتاً، شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے، ماؤں کو جیسے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اندھیرے میں جائے گا، گر نہ پڑے،
کوئی موذی جانور، کوئی درندہ وہ نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو وہ کہے کہ بیٹا آپ مسجد میں جانے کے بجائے یہیں گھر میں ادا کر لو۔ اگر والدہ بھی عشاء کی نماز سے باجماعت سے روکے شفقت کرتے ہوئے لم یطیعھا، تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ماں کی بات نہ مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باجماعت نماز ادا کرنا لازمی ہے، اور شرعی احکام کہ اگر خلاف والدین حکم کریں تو پھر ان کی بھی اطاعت نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 644، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب، میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں حکم دوں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا، فیحتب، اس کو اکٹھا کیا جائے۔ میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا، پروگرام کا بنا لیا تھا کہ میں حکم کروں ساتھیوں کو کہ وہ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے جنگل سے لائیں۔ جب اکٹھی ہو جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان کہو، فیؤذن لہا، تو نماز کے لیے اذان کہی جائے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی اور آدمی کو کہوں کہ آپ لوگوں کی جماعت کرائیں، ثم اخالف الی رجال، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں، فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان پر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ کون سے لوگ؟ جو ابھی تک مسجد کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آئے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل چاہتا ہے، بلکہ میں نے ارادہ بنا ہی لیا تھا کہ خشک لکڑیوں کے بنڈل جمع کیے جائیں، ان آدمیوں کے گھر کے دروازے پر رکھ کر ان کو آگ لگائی جائے، وہ بھی جلیں اور ان کا گھر کا ساز و سامان بھی جلے۔ فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ اتنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے آپ ان کے گھروں کو اور ان کو جلانے کی تمنا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مستحب کام یا فرض کفایہ والا کام نہیں ہو سکتا۔ فرض کفایہ تو چاند ادا کر لیں، باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے یہ فرض عین تھا۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ جو اذان سننے کے باوجود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ نبوی دور کے اندر صحابہ کرام تو ایسا نہ کرتے تھے، یہ منافقین کی بات، اور منافقین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، تو چند افراد نہیں آئے، اکثر مخلص صحابہ پہنچ چکے ہیں، پھر بھی آپ نے یہ تمنا ظاہر کی کہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیا جائے۔ والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدم انہ یجد عرقا سمینا اور مرماتین حسنتین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قسم اٹھانے کا ایک انداز تھا، ایسے قسم بھی اٹھایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ لو یعلم احدم، اگر ان میں سے کوئی ایک جان لے، کن میں سے؟ یہ نماز باجماعت سے پیچھے رہنے والے، جو جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے بلکہ پیچھے رہتے ہیں۔ لو یعلم احدم، اگر ان میں سے کوئی ایک جان لے، اس کو پتہ چل جائے، انہ یجد عرقا سمینا، کو پائے گا ایک موٹی ہڈی، اور مرماتین حسنتین، یا دو ہی خوبصورت قسم کی ہڈیاں، لشہد العشاء، تو وہ بھی عشاء کی نماز کو حاضر ہو۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ مسجد کے اندر کوئی کھانے پینے کا پروگرام ہے، کوئی دنیاوی مفاد ہیں، تو پھر دیکھنا کیسے چھلانگے لگاتے ہوئے آتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے رضا حاصل کر، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے جو ثواب کے لیے،
اس کے لیے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج بھی ایسے آپ طریقے دیکھ سکتے ہیں، آج کسی مسجد کے اندر کوئی جلسہ ہے، پروگرام ہے، اشتہار میں ساتھ یہ لکھا ہو یا ساتھ یہ اعلان کر دیا جائے کہ پروگرام کے بعد کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، جس طرح کے بعد لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کو لالچ دینے کے لیے پروگرام بنائے ہوتے ہیں، تو دیکھیں مسجد کیسے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ خصوصاً اگر پتہ ہو کہ وہ اچھے قسم کے کھانے تیار ہیں، صبح سے دیگیں کھڑکنے کی آواز آ رہے ہیں، طرح طرح کی وہ شاپر لفافے آ رہے ہیں، تو وہ تو بغیر کہنے کے ہی ایک نہیں بلکہ تمام کے تمام گھر کے افراد ہی ہیلے بہانے وہ مسجد میں پہنچے ہوں گے۔ لیکن اگر صرف دین کی بات ہو تو پھر اس کے لیے کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے یہ اس کا کوئی 10واں 20واں حصہ نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ باب نمبر 30، باب فضل صلاۃ الجماع، باب ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ باجماعت اور نماز ادا کرے گا تو اس کو کیا درجہ ملے گا، اس کا بیان۔ وکان الاسود اذا فاتته الجماعۃ ذهب الى مسجد آخر، حضرت اسود سے مراد اسود بن یزید نخعی جو کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اذا فاتته الجماعۃ، جب ان کی باجماعت نماز رہ جاتی، ذهب الى مسجد آخر، تو کسی دوسری مسجد میں چلے جاتے۔ اگر کبھی اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرنے سے رہ گئے، تو ان کو پتہ ہوتا کہ فلاں مسجد والے وہ کچھ لیٹ نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ اس مسجد میں پہنچتے لمبا سفر طے کر کے تاکہ باجماعت نماز حاصل ہو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ باجماعت نماز کی بڑی فضیلت، بڑا مقام تھا، تبھی تو وہ کسی دوسرے محلہ میں دوسرے جگہ پر دور سفر کر کے بھی اس مسجد کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 205 پر ہے۔ وجاء انس الی مسجد قد صلی فیہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں آئے جس میں نماز پڑھی جا چکی تھی، فاذن، انہوں نے اذان کہلوائی، واقام، اور اقامت کہلائی، وصلی جماعتاً، باجماعت نماز ادا کرائی۔ اس سے مراد صبح کی نماز ہے، جس طرح کہ یہ بعض روایات کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے، اور خصوصاً ابو یعلا ان کی مسند کے حدیث نمبر 4355 میں یہ اثر موجود ہے، اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ وذالک فی صلاۃ الصبح، یہ صبح کی نماز کا واقعہ ہے۔ اور مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 321 پر اور وضاحت ہے کہ یہ 20 نوجوانوں کی جماعت کے ساتھ آئے، غالباً یہ سفر کا واقعہ تھا۔ جب صبح کے وقت مسجد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 نوجوانوں کے ساتھ پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ کوشش تو انہوں نے کی کہ جلدی پہنچے، جماعت کو پا لیں، لیکن جماعت ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو کہا کہ اذان کہیں، اذان کے بعد اقامت کہہ کر باجماعت نماز ادا کروائی۔ یہ بات کہ الگ سے اذان کہی جائے، یہ پہلی اذان ہی کافی ہے، اس کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے کیا کہ الگ سے اذان کا بھی اہتمام کیا، لیکن جمہور کے نزدیک، اکثر اہل علم کے نزدیک اذان کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ دوسری جماعت کے لیے تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے اور دوسری جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ ثابت ہوا ایک ہی مسجد کے اندر جہاں پہلے ایک جماعت ہو چکی ہے، دوسری جماعت بھی وہاں ہو سکتی ہے، اور دوسری جماعت کا طریقہ یہ ہوگا، اقامت ہوگی اور اقامت کے ساتھ جماعت ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماعت نماز ادا کرنے کی اتنی حرص اور طمع رکھتے،
اگر ایک عذر کی بنا پر صبح کی نماز ایک دفعہ سفر کے دوران رہ بھی گئی تو پھر بھی انہوں نے باجماعت کا اہتمام کیا۔ حدیث نمبر 645 حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال خبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفجر ب27 درجہ۔ آپ نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنا یہ فضیلت رکھتی ہے تنہا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے۔ باجماعت نماز ادا کرنا یہ 27 گنا 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بھی آگے بھی حدیث نمبر 649 میں بھی یہ بیان کی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے باجماعت ادا کرنے کی 27 گنا یہ کیوں فضیلت ہے۔ اس میں ایک تو کئی ایک توجیحات بیان کی گئی، مثلا جو باجماعت نماز ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے وہ اذان بھی سنے گا، اذان سن کر اس کا جواب بھی دے گا، پھر اسی طرح وہ اول وقت کے اندر، کیونکہ جماعت اول وقت میں اہتمام ہوتا ہے، کوئی اکیلا پڑھے گا تو چلو جب موقع ملے اسی وقت ادا کر لی، کبھی درمیانے وقت میں کبھی آخری وقت میں، لیکن جو باجماعت ادا کرے گا تو وہ اول وقت میں آئے گا، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ پھر مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ بھی ایک ایک قدم پر درجات بھی بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ پھر مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھے گا، مسجد میں جانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پھر جا کر تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے گا، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو جماعت کے انتظار میں آدمی بیٹھا ایسے جیسے نماز کے اندر ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے تو فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کی شہادت اور گواہی بھی قیامت کے دن اس کے حق میں ہوگی۔ اور پھر آگے اقامت ہوگی، اقامت کا جواب، اقامت کا سننا یہ بھی ایک فضیلت کا سبب ہے۔ اور اسی طرح ایک وجہ یہ بھی کہ شیطان جس طرح اذان سن کر بدقطع بھاگتا جاتا ہے، اقامت سے بھی بھاگتا ہے، جب اقامت سن کر بھاگے گا تو گویا کہ شیطان سے بچاؤ ہو گیا، لیکن جو باجماعت نہیں پڑھتا وہ ان چیزوں سے محروم ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ، جو باجماعت پڑھے گا تکبیر تحریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ شریک ہونا۔ اسی طرح صف بندی کی فضیلت ہے، یہ بھی باجماعت نماز ادا کرے گا تو تبھی یہ فضیلت پا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع سے کھڑا ہو تو جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد یہ کہے ربنا لک الحمد، اور جس کی امام کے ساتھ موافقت ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور یہ آمین کہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی بھر کے گناہ معاف۔ یہ تمام بھی باجماعت نماز ادا کرنے سے چیزیں حاصل ہوگی، اکیلے کو تو یہ چیزیں حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح باجماعت ادا کرنے کے ایک فضیلت کا یہ بھی سبب کہ باجماعت انسان نماز ادا کرے تو سہو بہت کم ہوتا ہے، اکیلے پڑھنے سے توجہ ادھر ادھر، تو باجماعت ادا کرنے کا سہو سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح خشوع خضوع بھی باجماعت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر امام کی قرات کا سننا، امام خوبصورت آواز میں قرآن پڑھے گا، خود تو انسان سورہ اخلاص پر گزارا کرتا رہتا ہے، کچھ چھوٹی صورتوں پر امام کے ساتھ ایک لمبی قرات سنے گا۔ قرات سننے سے ایک تو قرآن زیادہ سننے کا موقع ملے گا، ایک پھر اس کو اپنی تلفظ کی اصلاح ہوگی کہ امام صاحب کی قرات سن کر اپنے الفاظ درست کرے گا۔ سب سے بڑی ایک فضیلت یہ بھی کہ یہ اسلام کا شعار،
با جماعت نماز ادا کرنا، مسلمانوں کے ایک اجتماعی 5 وقت اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے جا رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کا پتہ چلتا ہے، تعاون کا انسان کو ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، موقع ملتا ہے۔ اور اسی طرح نفاق کی سے محفوظ ہوتا ہے، جو پیچھے جیسے بتلایا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتا تھا تو ہم یقین کر لیتے یہ منافق ہے، تو اس لیے جو باجماعت کا اہتمام کرے گا وہ نفاق کے طعنے سے بھی بچ جائے گا۔ اسی طرح امام جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، یہ بھی جو باجماعت ادا کرتا ہے اسی کو یہ سلامتی والا دعا حاصل ہوگی۔ اس میں بے شمار بہت سارے مواقع ہیں جن کے اندر منفرد کو وہ مواقع نہیں ملتے، باجماعت نماز ادا کرے گا تو مواقع ملیں گے۔ اس لیے باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت 27 گنا زیادہ رکھی گئی۔ بعض روایات میں 25 بھی بیان کیے گئے کہ اس کو 25 درجے، تو یہ کوئی روایات کے اندر تعارض نہیں ہے، تو 27 کے اندر 25 آ ہی جاتا ہے، بڑے عدد کے اندر چھوٹا عدد ہوتا ہے۔ 27 کب ہوگا؟ جب 25 کے اندر 2 اور جمع کیے جائیں، تو 27 کے اندر 25 کا عدد تو ہے ہی، اس لیے ایک میں 25 ایک میں 27 یہ کوئی خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے 25 درجے فضیلت بیان کی گئی، پھر صحابہ کرام کو ذوق اور شوق باجماعت نماز ادا کرنے کے کو دے کر اللہ تعالیٰ نے 2 درجے اور زیادہ بیان کا فرما دیا کہ 27 گنا ان کو زیادہ فضیلت دی جائے گی۔ بعد نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ جب 25 کے لیے اس کے لیے درجہ کا لفظ ہے اور 27 کے لیے جز ہے، اور درجہ جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور جز جو ہے یہ درجہ جو ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے جز سے، تو یہ بھی توجیہ بعض نے بیان کی ہے۔ اسی طرح بعض نے 27 اور 25 کا یہ فرق بھی کیا ہے کہ اگر مسجد قرب میں قریب ہے تو پھر تو 25 گنا، اگر دور سے چل کر آنا پڑتا ہے تو پھر اس کو 27 گنا۔ اور بعض نے نمازی کی اپنی کیفیت اور حالت کے اعتبار سے کیا، انتہائی خشوع خضوع سے باجماعت ادا کرے گا تو 27 گنا، اگر خشوع خضوع میں فرق ہے پھر 25 گنا تو پھر گیا ہی نہ، 25 گنا ملے گا۔ بعض نے نماز کے انتظار اور غیر انتظار کا فرق کیا ہے، جو اذان ہوتے ہی آ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جماعت کے انتظار میں تو 27 گنا درجہ لے جاتا ہے، تو جو عین جماعت کھڑی ہونے کے وقت آتا ہے وہ 25 گنا اس کو درجہ ملے گا۔ بعض نے نماز کے ادراک کہ کوئی شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک باجماعت شریک رہے تو اس کو 27 گنا، جس کی تکبیر تحریمہ رہ جائے یا کوئی ایک آدھی رکعت رہ جائے اس کو 25 گنا، یہ بھی فرق بیان کیا ہے۔ بعض نے جماعتیوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے، اگر جماعت میں تھوڑے افراد ہیں تو پھر 25 گنا، اگر بڑی نفری یا بڑی جماعت تو پھر 27 گنا، جتنے افراد بڑھتے جائیں گے اجر و ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور بعد نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی کہ فجر اور عشاء کی ان نمازوں کے اندر آنے میں مشقت ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، ان کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے، ان 2 نمازوں کو باجماعت ادا کیا جائے تو 27 گنا، اور دیگر باقی جو 3 نمازوں ان کے اندر 25 گنا۔ اور بعد نے فجر اور عصر کے بارے میں کہا کہ فجر اور عصر کی نماز اس میں تو 27 گنا اور باقیوں کے اندر 25 گنا۔ یہ اہل علم نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں، بہرحال یہ روایات کے اندر تعارض نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر تطبیق کی اور ان کے دونوں کا اپنی اپنی جگہ مفہوم بننے بیان کرنے کی کئی ایک صورتیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 646، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا اللیث حدثنی ابن الحاد عن عبداللہ ابن خباب عن ابی سعید الخدری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب25 درجہ۔ آپ نے فرمایا باجماعت نماز ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجے، تو اس کے لیے 25 درجے بیان کیے، جبکہ 27 کے لیے 27 جز بیان کیے تھے۔ توجیحات اس کی بیان کر دی گئی ہے۔
حدیث نمبر 647۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی الجماع، آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا تضاعف علی الصلاۃ فی بیتہ و فی سوقہ، اس کے گھر میں نماز پڑھنے اور بازار میں نماز ادا کرنے سے بڑھ جاتا ہے 25 ضعفاً 25 درجات۔ آدمی کا اکیلے اپنے گھر میں یا اپنے بازار دکان پر نماز ادا کرنا، وہ دوسری نماز جو باجماعت ادا کی جائے وہ اس سے 25 گنا زیادہ درجے رکھتی ہے۔ وذالک، اب اس کی کہ یہ 27 یا 25 گنا جو درجہ رکھتی ہے، اس کی چند ایک توجیحات بھی، وہ اس لیے وذالک انه اذا توضا، کہ بے شک جب وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم خرج الى المسجد، پھر مسجد کی طرف نکل کر جاتا ہے، لا یخرج الا الصلاۃ، نہیں نکال کر لے جاتی اس کو مگر نماز ہی، صرف نماز کے لیے جاتا، کوئی اور اس کو دنیاوی کام نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کسی ملاقات لین دین نہیں، صرف باجماعت کے لیے۔ لم یخطو خطوۃً، نہیں اٹھاتا کوئی قدم بھی، الا رفعت له بها درجہ، مگر بلند کر دیا جاتا ہے اس قدم کی وجہ سے ایک درجہ، وحط عنہ بها خطیہ، اور مٹا دی جاتی اس کی وجہ سے ایک خطا۔ فإذا صلى لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے ہمیشہ رہتے فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے، ما دام فی مصلاہ، جب تک اپنی نماز کی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ رحمت بھیج اس پر، اللہم ارحمہ، اے اللہ رحم کر اس پر، ولا یزال احدکم فی صلاۃ، اور تم میں سے کوئی ایک نماز کے اندر ہی رہتا ہے، نماز ہی میں رہتا ہے، منتظر الصلاۃ، جب تک نماز کے انتظار میں ہے۔ اس میں باجماعت نماز ادا کرنے کی جو 25 گنا زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے، اس کی چند ایک وجوہات بھی بیان کر دی گئی کہ مسجد کی طرف نکل کر جانا، جو باجماعت ادا کرے گا وہی اسی کو یہ شرف ملے گا، اور اس کے ہر قدم پر ایک ایک درجہ بلند اور ایک ایک گناہ معاف ہوتا گیا۔ اسی طرح فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ اسی طرح وہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار کے اندر، وہ ایسے جیسے نماز کے اندر ہی ہے۔ تو یہ کچھ توجیحات، کچھ اسباب بیان کیے، اس کے علاوہ کچھ اسباب جو ہیں وہ جو اہل علم نے بیان کیے ہیں 9-10 کے قریب وہ پہلے بتلائے بھی گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔